حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إننا وعياننا ومعيننا وصنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم.
صبا تیرا مدینے میں گزر ہو، صبا تیرا مدینے میں گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو، یا رسول اللہ غریبوں پر نظر ہو، یا حبیب اللہ فقیروں پر نظر ہو، صبا تیرا مدینے میں گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو، ادھر ہو جاتی ہے رحمت خدا کی، ادھر ہو جاتی ہے رحمت خدا کی، نگاہ ساقی کوثر جدھر ہو، نگاہ ساقی کوثر جدھر ہو، صبا تیرا مدینے میں گزر ہو تو کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت قرآن پاک کے 13واں پارہ اور سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ زبردست طاقت والی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کرا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمانوں سے بارشیں برسائیں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے رزق ثمرات پھل پیدا کیے، اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ اے انسان، آسمانوں سے پانی، آسمانوں کی تخلیق، آسمانوں سے پانی کا برسنا، زمین کی تخلیق اور زمین سے اناج کا اچکنا، رزقا لکم، یہ تیرے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیاں تیرے مسخر کر دیں، بحری بیڑے، بڑے بڑے جہاز، دور سے دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو، اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے وہ پانی کے اوپر تیر رہے، اتنا بوجھ اٹھا کر تیر رہے ہو۔ کشتیوں کو تمہارے مسخر کیا، لتجریہ فی البحر بامرہ،
تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن اور امر سے سمندروں پر سفر کرو، سمندروں پر چلو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہریں تمہارے لیے مسخر کر دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور سورج کو تمہارے تابع کر دی۔ وَالْقَمَرَ، اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ دائبین، یہ سورج اور چاند مسلسل سفر کر رہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے مسخر کر دی رات بھی، تمہارے مسخر کر دیا دن بھی۔ اب یہ جتنے میں آیات پڑھتا چلا رہا ہوں، ان میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے، آسمان سے بارش برسائی تمہارے لیے، زمین سے رزق اگایا تمہارے لیے، کشتیوں کو مسخر کیا تمہارے لیے، نہروں کو مسخر کیا تمہارے لیے، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن اور رات کو مسخر کیا تمہارے لیے۔ گویا کہ اللہ رب العزت اپنی عطاؤں کے ساتھ، اپنی وفاؤں کے ساتھ، اپنی بندہ نوازیوں کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ تو اس کو اپنی نیاز مندی کے ساتھ کیسے اس کی طرف توجہ کب کرتا ہے۔ اللہ تو تیری طرف متوجہ ہے، کبھی تیرے لیے ہوائیں چلا رہا ہے، کبھی تیرے لیے بارشیں برسا رہا ہے، کبھی تیرے لیے نئی نئی تخلیقات کو پیدا کر رہا ہے، کبھی تیرے لیے نئی نئی نعمتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ارے تم نہیں مانگتے پھر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کبھی مانگ کر تو دیکھو پھر میں تم کتنا دے رہا ہوں۔ تم نہیں مانگتے میں تمہیں دے رہا ہوں، اور مانگتے خود نہیں، لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں ہماری تو رب سنتا ہی نہیں، ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ ایک دوسرے سے چرچا، ایک دوسرے سے باتیں، ہماری تو دعا کبھی کی ہے تو نے؟ خواہ بخواہ کہتے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو پھر اسے کہہ جو اس سے بڑا ہو، وہ جو تیری نہیں مانتا تو پھر اسے کہہ جو اس سے بڑا ہو۔ اس کی شکایتیں خالق کی شکایتیں مخلوق کے سامنے، کتنی نازیبا حرکتیں، اور کتنے ہمارے زندگی میں یہ روز پیش آنے والی ہماری کوتاہی جس کی طرف توجہ ہی نہیں، وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے ارے تو نہیں مانگتا میں پھر تیرے لیے انتظامات کر رہا ہوں۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے تمہیں دیا، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا دیا۔ وہ تو کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ اور پھر اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ اجیب دعوت الداعی دعان، جب میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں اس کی دعا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں قبول کرتا ہوں، تو کہہ رہا ہے میری قبول نہیں ہوتی، تیری مانوں اللہ کی مانوں۔ تو دعا کرتا ہی نہیں ہے، تو اس سے مانگتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں تجھے دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کبھی گننا اللہ کی نعمتوں کو بیان نہیں کرتے تم۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر نئی گاڑی مل گئی چھپا لو، نئے کپڑے مل گئے چھپا لو، اگر کوئی اللہ نے مہربانی کی تو کسی کو پتہ نہ چلے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑی تو پھیلا دو، پھر ایک ایک کو بتاؤ مجھ پر یہ قیامت ٹوٹی ہے۔ صبر نہیں، اگر وہ آزما لے تو پھر ایک ایک شخص کو بیان کرو، اگر وہ نعمت ہے تو چھپا لو، نام نہ لو اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی نام لینا شروع کر، کبھی گننا شروع کر۔ ان تعدوا نعمت اللہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے شروع ہو جاؤ، اپنے غم گنتے ہو 1 2 3 4، اپنی پریشانیاں سناتے ہو گننے شروع کر دو، اپنے پریشانیاں بھی گنو، اللہ کی نعمتیں بھی گنو۔ پریشانیاں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر پوری نہیں آئیں گی، اور اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے پوری زندگی گنی نہیں جائیں گی۔ تھوڑی سی پریشانیاں ان کا ڈنڈورا پیٹا، تھوڑی سی پریشانیاں ہیں ان کا ڈنڈورا پیٹا ہے، اور لا تعداد نعمتیں ہیں ان کا نام نہیں لیتے، ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ میں سنو ان تعدوا نعمت، تم گنتے ہی نہیں ہو، تم نام نہیں لیتے۔ اگر تم گننے لگو زندگی ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتیں تم سے گنی نہ جائے، اللہ کی نعمتیں تم سے
دینی نظر ان الانسان لظلوم کفار، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ انسان اپنی جان پر ظلم کرنے والا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بتلایا، پہلے تو یہ بتلایا کہ تو نہیں مانگتا، میں پھر بھی تیرے لیے انتظامات کر رہا ہوں، جو تو نہیں کر سکتا، جس کی طرف تیری توجہ ہی نہیں ہے میں وہ بھی تیرے لیے انتظامات کر رہا ہوں، روشنی کا انتظام، چاندنی کا انتظام، ہواؤں کا انتظام، پانی کا انتظام، تیرے کھانے پینے کا انتظام، تیرے لیے رہنے کا انتظام، تیرے آرام اور رہائش اور آسائش کا انتظام، جب بن مانگے تجھے دے رہا ہوں، جب تو مانگے گا تو پھر کیوں نہیں دوں گا، جو تو مانگے گا تجھے دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے مانگنے والوں کی مثالیں دی کہ مانگنے والوں نے مجھ سے مانگا تو اپنی آنکھوں سے دیکھو میں نے کتنا نوازا۔ مانگنے والے کی مثال کیا دی؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو جہاں میرا بیٹا رہتا ہے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اس وقت وہ شہر تھا، اس وقت وہ شہر تھا۔ ایک حضرت ہاجرہ ایک حضرت اسماعیل وہاں چٹان سنگلاخ چٹانوں میں چھوڑ کر آئے، اور حال کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے مولا میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر اب بھی زراعت نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، اب بھی زرخیز نہیں ہے زمین، اور قیامت تک کوئی کوشش بھی کرتا رہے تو یہ زرخیز ہو بھی نہیں سکتی، ایسی سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ اب بھی مکہ کی اپنی سرزمین پر کوئی فصلیں نہیں ہیں، اپنی سرزمین پر کوئی فصلیں نہیں ہیں، اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود وہاں پر کوئی فصلیں نہیں ہے، زرخیزی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکل چکا ہے غیر ذی زرع، یہ ناقابل کاشت ہے، زمین ایسی سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ تو یا اللہ کیا کر؟ فرمایا میں نے نہیں دیکھا انہیں یہاں پانی ملے گا نہیں ملے گا، میں نے نہیں دیکھا یہاں انہیں کھانے کو کچھ ملے گا، بولو تو صحیح، نہیں ملے گا، یہاں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کا کوئی چشمہ نہیں، کھیتی باڑی ہو نہیں سکتی، ادھر مسافروں کی گزرگاہ بھی کوئی نہیں کہ لوگ یہاں آتے ہوں، غیر آباد علاقہ ہے۔ تو یا اللہ دیکھا کیا ہے؟ فرمایا عند بیتک المحرم، تو نے جو مجھے نگاہ نبوت دی ہے نا، میں اس نگاہ نبوت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تیرا گھر بننے والا ہے، یہاں تیرا گھر ہے۔ نہیں دیکھا کچھ کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا، نہیں دیکھا کچھ پینے کو ملے گا نہیں ملے گا۔ کون سا بیٹا ہے جس کے متعلق خود کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ساری حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے بڑھاپے میں جا کر مجھے اسماعیل علیہ السلام عطا دیے، بڑھاپے کی اولاد، اور اسے ان جنگلوں میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں کچھ کھانے کو نہیں کچھ پینے کو نہیں۔ یا اللہ ایک ہی بات دیکھیے تیرا گھر قریب، ایک ہی بات دیکھیے تیرا گھر قریب ہے۔ لم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے تاکہ یہ نماز پڑھیں، اپنی اولاد کی نماز کی فکر کی ہے، کھانے کی فکر نہیں کی، کیونکہ کھانے کا ذمہ اس نے خود لیا ہے، کھانے کا ذمہ اس نے خود لیا ہے۔ یا اللہ نماز پڑھیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میں نے اپنی اولاد کو تیرا گھر دکھایا ہے، میری اولاد کی محبت تو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور تو انہیں رزق دے، ثمرات دے، پھل دے، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا فرما رہے ہیں تو کتنے واضح لفظ ہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہاں کچھ نہیں، نہ پینے کو، نہ کھانے کو، نہ رہنے کو، نہ بچھونے کو، نہ گھر، نہ مکان، کوئی نہیں، کوئی شے نہیں،
غیر عزیز زرعین چٹیل میدان میں چھوڑے جا رہا ہو، جو چٹیل میدان ہو، جہاں صرف ایک حاجرہ ہو، جہاں صرف ایک اسماعیل ہو، یا دو وجود کسی جنگل میں بیٹھ جائیں، اسے شہر کہا جا سکتا ہے؟ جہاں دو فرد ہوں، وہ بھی ایک جوان، ایک بیٹا، بچہ نابالغ دودھ پیتا، یا دو افراد پر مشتمل شہر ہوتے ہیں، انہیں شہر نہیں کہا جاتا، لیکن یہ زبان ابراہیم ہے، اسے کہہ دیا شہر مولا، جہاں میں نے اپنی اولاد کو بٹھا دیا، تو اسے شہر بھی بنا، تو اسے امن والا بھی بنا۔ اب دیکھنے والوں دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا نا، اب کائنات کے سارے شہر ملا لو، ایسا شہر کہیں نہیں نظر آئے گا جیسا شہر اللہ نے وہ بنا دیا۔ اور امن کی باتیں کرنے والے بھی سن لیں، امن کے داعی بھی سن لیں کہ امن نظر آتا ہے تو اسی شہر میں نظر آتا ہے جہاں اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی، اور تو کہیں انسان بھی محفوظ نہیں۔ لیکن اب یہ ایسا امن والا ہے کہ وہاں وحشی جانور بھی داخل ہو جائیں تو انہیں بھی امن ہو جاتا ہے، انہیں بھی امن حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور یہ ریکارڈ کتب میں تصنیف تحریر کی صورت میں آندہ ریکارڈ ہے۔ یہ بات جب سفر پیدل کیے جاتے تھے یا جانوروں اور سواریوں پر کیے جاتے تھے، ہوائی راستے نہیں تھے، اس وقت یہ عام مشاہدہ دیکھا جاتا تھا کہ جنگل کا شیر جنگل کی ہرن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور وہ ہرن دوڑتا دوڑتا حرم کی حد میں داخل ہو گیا، شیر نے اپنا شکار چھوڑ دیا لیکن حرم کو کچھ نہیں کیا۔ حرم کا تقدس جانور بھی کمال نہیں کرتے، درختوں کو بھی امن ایسا امن والا بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو۔ اب آج دیکھو کیسا امن ہے، آج دیکھو کہ کیسا امن ہے۔ ایسے امن کی مثال کائنات میں کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت اس واقعے کو، اس دعا کو بطور مثال پیش کر رہا ہے، اور اوپر مضمون یہی چلا رہا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لوگوں جو تم مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر تمہیں نظر نہیں آتا، اگر تم کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر دیکھو مانگنے والوں نے مانگا، اللہ نے دینے والے نے انہیں دیا ہے، تم نے مانگا ہی نہیں مانگنے والوں کی طرح، تم نے مانگا ہی نہیں مانگنے والوں کی طرح۔ ذرا اپنے پہ بھی تو غور کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک شخص اس کا سر کے بال گرد آلود ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اشعث پراگندہ حال، اغبر غبار آلود، پاؤں میں مٹی، سر میں مٹی، حال بوسیدہ۔ اور حالت یہ ہے کہ جس شخص کا ظاہری حال قابل رحم ہوتا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائیں بھی زیادہ قبول کرتا ہے۔ لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ اس حال میں جو کوئی دعا کر دیتا ہے اس کی قبول ہو جایا کرتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص کہتا ہے یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ کملی والے محبوب نے فرمایا حالت یہ ہے، اکلہ حرام، شرابہ حرام، ملبسہ حرام، حالت یہ ہے کہ کھایا تو حرام، پیا تو حرام، پہنا تو حرام، گھر بنایا تو حرام کمائی سے۔ فرمایا اب وہ جتنی بھی گڑ گڑا کر دعائیں کرے، جب اس کے پیٹ میں حرام، اس کی زبان پر حرام، اس کے ظاہر باطن اندر باہر حرام ہی حرام ہے، تو حرام کے پتلے کی یہ دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال کھانا بھی شرط ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال کھانا بھی نہیں، ہم حلال کھائیں یا حرام، اللہ ہماری دعا قبول کرے، اللہ ہماری دعا، کیونکہ ہم بندے ہیں لیکن بنے خدا ہیں اسے بندہ سمجھتے ہیں۔ میں نے بات کی ہے رویہ لوگوں کا یہی ہے،
ہم بندے ہیں، ہم حلال کا، ہم اپنے آپ کو بدلیں نہ بدلیں، ہم رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس کی بارگاہ میں آئیں نہ آئیں، ہم ہاتھ اٹھا کر مانگیں یا نہ مانگیں، ہم اپنی مرضی پہ رہیں، لوگوں پھر بھی ہماری مانتا رہے۔ یہ کون سا رویہ اختیار کیا ہم نے اپنے رب کے ساتھ؟ اور کب ہوش آئے گی ہمیں، کب آنکھیں کھلیں گی، کب دل میں دھڑکن پیدا ہوگی، کب دماغ میں خوف ابھرے گا؟ کیا ہم نے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے عزیزوں اور رشتہ داروں کو قبروں میں دفن نہیں کیا؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی قدرت کے جلوے نہیں دیکھے؟ کیا پوری زمین پر زلزلہ رقص نہیں کرتا پھر رہا؟ کیا سونامی کا عذاب کی شکل میں طوفان نہیں آیا؟ کس انتظار میں ہے؟ کس انتظار میں ہے؟ کس انتظار میں ہے؟ میرے دوستو، آؤ، جمعے کا درس صرف ایک رسم رہ گیا، قرآن کی تلاوت محض ایک عادت رہ گئی، نماز کے لیے چند افراد چنے ہوئے ہیں، اور بے غیرتی اور بے حیائی کے دروازے سب کے لیے عام ہیں۔ کب پلٹیں گے؟ کیا نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں؟ بولو نا، بولو۔ موت بھی قبول ہے لیکن نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن جب موت کا وقت آئے گا پھر وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ موت اس لیے قبول ہے کہ اب امن کا دور ہے، موت کے حالات نہیں ہیں۔ جب موت کے حالات آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ جو گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آ سکتا، جو ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی دعوت دی جائے تو وہ کہتا ہے نہیں، میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑے خراب ہیں، ابھی ٹیلی فون پہ آ جائے مہمان آ رہے ہیں تو پھر نیا لباس ترجیح سے آئے گا۔ دوستوں کے محفل میں بیٹھنے کے لیے کپڑے بھی چینج ہو سکتے ہیں، غسل بھی ہو سکتا ہے، کپڑے تیار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے کپڑے خراب ہیں، یہ اتنا مشکل کام ہے، ہو نہیں سکتا۔ کپڑے چینج کرنا اتنا مشکل کام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اپنے حالت پہ غور کرو۔ جب میں کہتا ہوں خداوندا تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم بھی آتی ہو گئے، مولوی صاحب وہ تقریریں کرے نا جس میں جنت ایسے ہی بانٹ کی جا رہی ہو، وہ تقریریں کرو نا، مولوی صاحب تو ڈرانے لگ گئے۔ فقیراں دی اپنی لین ہوندی ہے، اوتھے مفت ہی جنت مل رہی ہوندی ہے۔ یہ مولوی لوگ تو سیاپے نو پی جاندے نے۔ میرے دوستو، مولا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے حضرت ربیعہ، روز کی عادت ہے، روز کی۔ کملی والے محبوب جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں، یار کی خدمت کے لیے اس سے پہلے پانی لے کر تیار ہوتے ہیں۔ کتنی دیر گزر گئی، ہر روز تہجد کا پانی اور مسواک سرکار کے لیے تیار ہو۔ تہجد کے لیے وضو کا اہتمام ہے۔ جس نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے وہ مخدوم سے پہلے آئے گا نا، پہلے اٹھے گا نا۔ سرکار کی بیداری سے پہلے بیدار ہو رہے ہیں، پانی تیار، مسواک تیار، حاضر۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کبھی محبت کی لذت چکھی ہے، جن کے سینوں میں پتھر ہے۔ تم نے صرف پیسے کی محبت کی ہے، دولت کی محبت کی ہے، تم نے مکانات کی محبت کی ہے، تم نے گاڑیوں کی محبت کی ہے، تم روتے ہو لیکن دنیا کی محبت میں روتے ہو، روتے پھرتے، اور جب تک دنیا کی محبت کے لیے روتے رہو گے روتے ہی رہو گے۔ کبھی ایمان کی چاشنی اور لذت لینی ہو تو اللہ رسول کی محبت میں رو کر دے۔ سارے رونے نہ مٹ گئے تو پھر کہنا۔ صبح صبح تیار، سرکار نے بولا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ،
یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت، آپ کی غلامی، اب جنت مانگوں؟ نہیں، جنت تو مل چکی، میرا یقین ہے۔ اگر جنت مجھے رب نے نہ دینی ہوتی تو آپ کی بارگاہ نہ دیتا، آپ کی غلامی نہ دیتا۔ جب آپ مل گئے، جنت تو مل گئی، اب مانگتا یہ ہوں کہ جنت میں آپ کا دیدار بھی ملے، اب مانگتا یہ ہوں کہ جنت میں بھی خدمت کا موقع ملے، جنت میں بھی نوکر ہوں آپ کا، جنت میں بھی آپ کی غلامی کروں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں تو وہ مولوی چاہیے جو حدیث یہیں پر روک دے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ رضیہ پھر سجدے کر کر کے میری مدد بھی کر، سجدوں کی کثرت سے میری۔ حدیث کے آخری لفظ یہ ہیں، رضیہ اعنی بالسجود، سجدے کے ذریعے میری مدد کر۔ نبی جنت عطا فرما سکتا ہے، بغیر سجدوں کے بھی دے سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جنت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، میرے یار کی مرضی آئے تو وہ لکڑی کے خوش ستون کو بھی کہے چل تو بھی جنتی ہے، بہت پہاڑ کے پتھروں کو کہے تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ یا رسول اللہ جنت تو انسانوں کے لیے ہے۔ فرمایا میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مرضی آئے انسانوں کو بھی پیچھے رہنے دوں، مرضی آئے تو پتھروں اور لکڑیوں کو بھی ساتھ لے دے سکتا ہے جنت بغیر کسی شرط کے، لیکن پھر بھی کہتا ہے سجدوں کی شرط لگاتا ہے۔ نبی تو جنت دے تو سجدوں کی شرط لگائے۔ یہ ولی کون ہے؟ یہ صوفی کون ہے؟ یہ پیر کون ہے؟ یہ ڈرامہ باز کون ہے جو تمہیں نمازوں کے بغیر جنت بانٹ رہے ہیں، جو تمہیں روزوں کے بغیر جنت بانٹ رہے ہیں، جو تمہیں شریعت کے بغیر جنت بانٹ رہے ہیں؟ پیر عیار کے تو جبہ و دستار نہ دیکھ، یہ تو پھندے ہیں مریدوں کو پھنسانے کے لیے۔ نمازیں پڑھنے کے کہیں گے پھر تو لوگ مسجد میں جائیں گے مولوی کے پاس، وہاں قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، پتہ چل جائے گا پیر سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ لہذا پیر نے کتنا شارٹ کٹ مارا، مولویوں کی راہ اور ہے، صوفیوں کی اور ہے۔ یہ راستے جدا کب ہوئے؟ تاریخ کے حوالے سے کوئی بتائے تو صحیح مجھے۔ فقیری، مولا علی، ولایت کا منبع، خلافت کے سرتاج، روحانی خلافت کی بات کر رہا ہوں، تمام سلاسل کا مرکز، علم نبوی کے شہر کا دروازہ، کوئی تب تک نبی تک پہنچ نہ سکے جب تک مولا علی کے قدم نہ چھوڑے۔ وہ علی تو ایک نماز چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو برسے۔ یہ علی کے ملنگ کون ہیں جنہیں ساری نمازیں معاف؟ میرے دوستو آؤ قرآن کی طرف۔ تم بیگانہ ہو گئے ہو رب سے، دور ہو گئے ہو، تمہارے دماغ دور ہو گئے، تمہارے دل دور ہو گئے، سوچ اور فکر دور ہو گئی۔ تم کہتے ہو رب ہماری سنتا نہیں، تم رب کی تو سنو۔ وہ تو کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، اور دعا کرنے والے تو دعا تو کر، میں ماننے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، جو مانگتے ہو دوں گا۔ اور پھر آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کوئی پریشان حال ٹوٹے دل والا جب بھی تڑپ کر مانگتا ہے، میں خدا ہی نہیں اگر میں اس کی سن نہ لوں۔ اس سے بڑھ کر کیا یقین چاہیے تمہیں؟ اس سے بڑھ کر کون سی تمہارے اندر کب یقین پیدا ہوگا؟ مانگتے خود نہیں ہو، آتے خود نہیں ہو، دروازہ خود تم نے چھوڑ رکھا ہے، اس نے تو اب بھی کھولا ہوا ہے۔ وہ تو ہر روز رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ بغیر بکرے لینے کے دوں گا، بغیر دیگیں لینے کے دوں گا، بکرے شترے لے کر در بدر پھرنے والوں، اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کر جہاں مرضی چلے جاؤ، کہیں سے خیرات نہیں ملے گی۔ حسبی ربی جل اللہ